یہ جورانا کے مقام پر ایک کنواں ہے جس کے پانی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا تھا۔ مسجد کی چھت کے ساتھ بہت ہی خوبصورت اور منفرد قسم کا ستارے کی شکل کا ایک فانوس لٹکا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو۔ کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ لوگ تو مال و دولت لے کر جائیں جبکہ تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ؟ اس خاتون کا ذکر قرآن شریف میں سورۃ نحل آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہاں پہ یہ بسز فری ہیں، ایئر کنڈیشن لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی بسز ہیں جو کہ جورانا جاتی ہیں اور ڈفرینٹ پوائنٹس پہ جاتی ہیں، فری جاتی ہیں۔ تو جورانا جانے کے لیے آپ فری اس بس پہ سفر کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی لگی قسم کا انوائرمنٹ ہے بس کا اندر سے، اور چند جو سواریاں بیٹھی ہیں باقی سیٹس خالی ہے، تو اس طرح سے آپ جورانا جا سکتے ہیں ان بسز میں فری۔ یہ بس میٹرو کی طرح کافی لمبی ہے مگر صاف ستھری ہے اور اس میں کوئی رش نہیں ہے، اور ہر سیٹ پہ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ٹیب لگے ہوئے گرین کلر کے، یہاں پہ بھی لگا ہوا ہے۔ اگر آپ کا اسٹیشن آ گیا تو اس ٹیب کو دبائیں گے، اس ٹیب کو دبائیں گے تو بس کے ڈرائیور کو پتہ چل جائے گا کہ آپ یہاں پہ رکنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر سٹاپ پہ اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے سٹاپ کے آنے سے پہلے۔ مکہ مکرمہ سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قصبہ ہے، ایک بستی ہے جس میں ایک عورت رہا کرتی تھی جس کا نام تھا ریحت بن عمرو اور اس کا لقب تھا جورانا۔ تو اسی مناسبت سے اس بستی کو جورانا کی بستی کہا جانے لگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار طائف سے واپسی پر یہاں سے احرام باندھا تھا اور عمرہ ادا کیا تھا۔ تو اس مناسبت سے یہاں پہ جو مسجد بنائی گئی اس کا نام بھی مسجد جورانا ہے، اور اس خاتون کا ذکر قرآن شریف میں سورۃ نحل آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ مسجد جورانا کے خواتین والے حصے کی جانب اگر ہم رائٹ سائڈ پہ مڑیں تو ادھر یہ جورانا کا کنواں نظر آئے گا ہمیں۔ یہ جورانا کے مقام پر ایک کنواں ہے جس کے پانی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا تھا، اور احرام باندھ کے آپ رات کے اندھیرے میں جورانا سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ سعودی گورنمنٹ نے اس کنویں کو بند کیا ہے اور اس کو کلچرل ہیریٹیج کا ٹیگ لگا ہوا ہے کنویں کو، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کلچرل ہیریٹیج ہے۔ اور یہ جو کنواں ہے وہی کنواں ہے جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھتے ہوئے غسل فرمایا تھا۔ جورانا ایک مکہ کے قریب گاؤں ہے جو کہ حرم کی حدود سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام تنصیب کر کے عمرہ کی نیت کی تھی۔ یہ مسجد جورانا کی انٹرنس ہے مرد حضرات کے لیے کہ وہ یہاں سے داخل ہوں گے مسجد جورانا میں، اور خواتین کے لیے علیحدہ انٹرنس کا پوائنٹ ہے۔ مسجد کی چھت کے ساتھ بہت ہی خوبصورت اور منفرد قسم کا ستارے کی شکل کا ایک فانوس لٹکا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو، جو کہ مسجد کی خوبصورتی میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ ابھی ہم داخل ہو رہے ہیں مسجد جورانا میں۔ یہ آپ کو سامنے اس کا خوبصورت ہال نظر آ رہا ہے مسجد جورانا کا، جہاں پہ لوگ احرام باندھ کے 2 رکعت نفل ادا کر کے عمرہ کی نیت ادا کر رہے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد طائف کا علاقہ فتح کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے عمرے کا احرام تنصیب فرمایا تھا۔ یوسف بن ماہک فرماتے ہیں کہ مقام جورانا سے 300 انبیاء اکرام نے عمرے کا احرام باندھا ہے۔ طائف سے واپسی پر آپ نے یہاں پر قیام فرمایا، اور غزوہ حنین کا جو مال غنیمت ملا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقام پر صحابہ اکرام کے درمیان وہ مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ اس موقع پر آپ نے قریش کے نو مسلموں کی تالیف قلب کے لیے انہیں کچھ زیادہ مال عطا فرمایا تاکہ وہ لوگ ایمان پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ اس پر بعض انصار کے نوجوانوں کو یہ خیال آیا
کہ شاید یہ اپنی قوم ہونے کے ناطے انہیں زیادہ نواز رہے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے انصار کو اکٹھا فرمایا اور تفصیل سے اس بات کی وضاحت کی کہ قریش کے 9 مسلموں کو زیادہ مال کیوں دیا گیا۔ انصار مدینہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی، کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ لوگ تو مال و دولت لے کر جائیں جب کہ تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ؟ آپ نے اعلان فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد بھی آپ کا ٹھکانہ انصار کے ساتھ ہی ہوگا، یعنی آپ مکہ شریف نہیں رہیں گے بلکہ مدینہ طیبہ میں ہی رہیں گے۔ یہ ایک جذباتی منظر تھا جس کی وجہ سے انصار کی روتے روتے ہچکی بند ہو گئی، اور یہ خوشی کے آنسو تھے جو ظاہر کرتے تھے کہ انصار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اس بستی میں ایک عورت رہا کرتی تھی جس کا نام ریت بن عمرو تھا، جس کی طبیعت میں بہت ہی وہم تھا اور اس کا لقب تھا جورانہ۔ تو اس عورت کے لقب کی مناسبت سے اس علاقے کا نام بھی جورانہ کی بستی ہے اور اس مسجد کا نام بھی مسجد جورانہ ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نحل آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مکہ میں ایک ریت بنت عمر نامی ایک عورت تھی جس کی طبیعت میں بہت وہم تھا اور عقل میں فطور تھا۔ وہ دوپہر تک محنت کر کے سوت کاتا کرتی اور اپنی باندیوں سے بھی سوت کتواتی تھی، اور دوپہر کا وقت ہونے کے بعد اس کاتے ہوئے سوت کو توڑ توڑ کر ریزہ ریزہ کر ڈالتی اور اپنی باندیوں سے بھی تڑوا دیا کرتی تھی۔ یہ اس کا روزانہ کا معمول تھا، مطلب یعنی کہ اپنے عہد کو توڑ کر اس عورت کی طرح بیوقوف نہ ہو جانا۔ زیادہ تر زائرین عمرہ کی نیت باندھنے کے لیے مسجد عائشہ یا مقام تنعیم کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ وہ قریب ترین مقام ہے جو کہ 6 کلومیٹر کے بعد آ جاتا ہے، اور یہ جو مقام ہے تقریباً 30 کلومیٹر دور ہے حرم بیت اللہ سے۔ تو آپ ٹرائی کریں کہ یہاں پہ بھی ایک بار احرام باندھیں اور اس مسجد کی بھی زیارت کریں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف سے واپسی پر احرام باندھا تھا، اور یہاں سے احرام باندھ کے مکہ مکرمہ میں آپ عمرہ ادا کرنے گئے۔ رات مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ، آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں تو آپ کو قطار اندر قطار چاروں کونوں پہ مسجد کے اے سی چلرز ملیں گے، جو کہ ہمہ وقت مساجد کو بہت زیادہ ٹھنڈا رکھتے ہیں، اور ہر مسجد میں پینے کے پانی کا انتظام ہوتا ہے، چلنگ پوائنٹ لگے ہوتے ہیں جہاں سے آپ فری میں پانی اویل کر سکتے ہیں۔ یہ زائرین کرام کے لیے انہوں نے باہر 2 چلرز رکھے ہوئے ہیں جہاں پہ پانی کی بوتلیں ہیں، آپ 1 2 3 جتنی چاہیں اٹھا کے لے کے جا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ مسجد جورانہ کے انٹرنس پہ ہی زائرین کرام کے وضو کرنے کے لیے، طہارت کرنے کے لیے بہت ہی زبردست بہترین قسم کا انتظام کیا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ گاڑی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، اس کا نمبر 10 ہے۔ یہ آپ کو جورانہ سے لے کے جائے گی حرم شریف کے پاس، اور وہاں سے آپ کو جورانہ لے کے جائے گی۔ یہ 30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو تقریباً 45 سے 50 منٹ میں طے کرتی ہے۔ اور جورانہ کی مسجد کے بالکل باہر ایک چھوٹا سا سٹور ہے جہاں پہ آپ کو مختلف قسم کے پھل جو کہ موسم کی قید نہیں رکھتے، آپ کو اسی موسم میں آم بھی مل جائیں گے اور اسی موسم میں آپ کو کنو بھی مل جائیں گے۔ ہر طرح کے پھل یہاں پہ آپ کو اویلیبل ہیں، اگر یہاں سے آپ پرچیز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن والا اور سلامتی والا اور پھلوں والا بنا دے۔ تو یہ ہر طرح کے پھل آپ کو، ہر موسم کے پھل آپ کو مل جائیں گے۔ ہم واپسی پہ مروہ اسٹیشن جہاں سے ہم نے سفر کا آغاز شروع کیا تھا وہیں پہ پہنچ چکے ہیں، اور ابھی ہم حرم کی طرف جائیں گے عمرہ پرفارم کرنے۔ یہ ہے جی باب عبدالعزیز کا دروازہ جو ابھی تک زیر تعمیر ہے۔
یہ دیکھیے اس کی کافی ہائٹ ہے. اور یہ باب عبدالعزیز کے سامنے یہ جو جگہ ہے یہاں پہ آب زمزم ہے. تو لوگ کتنی تعداد میں لوگ دیکھیں آب زمزم پی رہے ہیں. کچھ لوگ گرمی کے باعث اپنے سر کے اوپر انڈیل رہے ہیں. تو یہاں سے پہلے سب سے ہم آب زمزم پیتے ہیں، پھر اندر کی طرف عمرہ کی ادائیگی کے لیے چلتے ہیں. یہ دیکھیں آب زمزم کا پانی ہے. لوگ اتنی گرمی میں اپنی پیاس بجھاتے ہیں. اور آب زمزم کے تعلق اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ غذا بھی ہے، شفا بھی ہے اور پانی کے کام بھی کرتا ہے. ہاں جی، لوگ آ رہے ہیں اور خانہ کعبہ شریف پہ جیسے ہی یہ پہلی نظر پڑتی ہے تو جو آپ دعا مانگتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. تو جب بھی آپ خانہ کعبہ شریف آئیں حرم میں تو جو بھی دعا مانگیں گے نظر جھپکنے سے پہلے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرمائیں گے. حرم میں پہنچ کے آپ جو ہے دایاں کندھا جو ننگا کر دیں گے، دائیں بازو سے کپڑا ہٹا دیں گے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں حاجیوں نے دائیں بازو سے کپڑا ہٹایا ہوا ہے. اور پھر آپ تلبیہ لبیک اللہم لبیک یہ بند کر دیں گے. اور آپ نے جو طواف شروع کرنا ہے وہ آپ حجر اسود کے پاس سے شروع کریں گے. جیسے کہ ہمارے سامنے یہ نکر پہ ہے رکن اسود. اور اگر رش زیادہ ہے تو آپ دور سے استلام کر سکتے ہیں اور یا پھر آپ اس کو چھو سکتے ہیں یا آپ اس کو بوسہ دے سکتے ہیں. مگر اس پہ خوشبو لگی ہوتی ہے اس لیے اس کو بوسہ نہ دیں کیونکہ آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا دروازہ ہے جہاں پہ آپ اس کی زیارت کریں. اور یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. اور یہ جو خانہ کعبہ چوکھٹ ہے اور یہ جو سپاہی کھڑا ہے جس کے درمیان میں جو فاصلہ ہے اس کو کہتے ہیں ملتزم. تو ملتزم میں آپ خوب اپنے گال ساتھ چٹا کے ساتھ دعا مانگیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ ملتزم کے پاس کھڑے ہو کے رو کے دعا مانگا کرتے تھے. یہ دیکھیں لوگ طواف کر رہے ہیں اور طواف کا چکر لگا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں. اور یہ دن ہو یا رات ہو اسی طرح سارے یہاں پہ لوگوں کا رش لگا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی کرتے ہیں. اور لوگ ساتھ چمٹ کے اللہ تعالیٰ کے گھر کو ساتھ دعائیں مانگ رہے ہیں اور رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں. یہ جی مزاب رحمت ہے. یہ مزاب رحمت کا پرنالہ ہے خانہ کعبہ شریف کا. اور یہ جو حصہ ہے یہ ہے حتیم کا حصہ. حتیم جو ہے خانہ کعبہ شریف کا حصہ ہے. اس میں آپ نوافل ادا کر سکتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھ سکتے. جس طرح آپ خانہ کعبہ شریف میں نماز ادا نہیں کر سکتے اس طرح آپ حتیم کعبہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے مگر نفل پڑھ سکتے. ہاں جی، 7 چکر ہم نے پورے کر لیے ہیں اور اب یہ ہے ہمارے پاس مقام ابراہیم. اب مقام ابراہیم کی سیر میں ہم نے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں اور اس کے بعد ہم نے آب زمزم کا پانی پینا ہے. اس طرح آپ نفل ادا کریں گے. 7 چکر لگانے کے بعد طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کریں گے مقام ابراہیم کے پاس. جہاں 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد سنت نبوی ہے کہ آپ جی بھر کے آب زمزم کا پانی پیے. تو یہ یہاں پہ کافی ساری ٹیپس لگی ہیں، یہاں سے آپ آب زمزم کا پانی پی سکتے ہیں. ہاں جی، ہم صحیح کرنے کی طرف جا رہے ہیں جہاں سے ہم صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائیں گے اور 7 چکر لگانے کے بعد پھر ہمارا عمرہ مکمل ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ ہے جی صفا کی پہاڑی کا کلوز ویو آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جہاں سے ہم صحیح کی 7 چکروں کا آغاز کریں گے. تو صفا کی پہاڑی کے اوپر انہوں نے شیٹ لگائی ہوئی ہے تاکہ لوگ اس کو ٹچ کرنا نہ کریں اور اس کو چھو نہ سکیں. یہ صفا سے ہم اپنے صحیح کا آغاز کریں گے. 7 چکر ہے تو صفا سے ہم شروع ہو کے مروہ تک کمپلیٹ کریں گے. یہ دیکھیں جی لوگ مروہ کی طرف سے صفا کی طرف آ رہے ہیں اپنا چکر ایک کمپلیٹ کرتے ہوئے. یہ آپ کو گرین لائٹس نظر آ رہی ہیں. یہاں پہ آپ نے دوڑ لگانی ہے. جتنا ڈیوریشن ہے گرین لائٹس کا اس میں لوگ دوڑ لگاتے ہیں. ہم بھی دوڑ لگائیں گے اس میں.
یہ ہم دوڑ اس لیے لگاتے ہیں کہ حضرت بی بی ہاجرہ نے بھی یہاں پہ 7 چکروں کے درمیان دوڑ لگائی تھی اس مقام پر۔ سعی کے دوران 7 چکر لگاتے ہوئے اگر آپ کو پیاس لگے تو یہاں 4-5 پوائنٹ ہیں سعی کے دوران، جہاں پہ آپ آب زمزم پی سکتے ہیں، آب زمزم اپنے سر کے اوپر انڈیل سکتے ہیں اور آب زمزم سے اپنا جو ہے وہ احرام بھی بھگو سکتے ہیں تاکہ آپ کو ٹھنڈک کا احساس ہو۔ یہ صفا اور مروہ کے درمیانی راستہ جو ہے یہ صرف ویل چیئرز کے لیے ہے تاکہ جو لوگ بزرگ ہیں ان کو ویل چیئر پہ آسانی کے ساتھ عمرہ کروایا جا سکے، ان کے ساتھ چکر پورے کروائے جا سکے۔ یہ آٹومیٹک آب زمزم کی ٹوٹیاں ہیں، نیچے گلاس کریں اور پانی خود بھی آ جاتا ہے جتنا آپ ڈالنا چاہیں۔ یہ مروہ کی پہاڑی ہے جس کے اوپر انہوں نے کوئی شیلڈ لگائی ہوئی ہے تاکہ اس کو پتھر کو توڑا نہ جا سکے، کاٹا نہ جا سکے۔ یہ سارے لوگ اس مروہ کی پہاڑی کے اوپر بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنا عمرہ پرفارم ادا کر لیا ہے۔ الحمدللہ ہماری صحیح کے ساتھ چکر مکمل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ نفل پڑھیں گے اور دعا مانگیں گے۔ عورتیں اپنے نوافل ادا کرنے کے بعد اپنے جو بال ہیں انگلی کی پور کے مطابق کاٹ سکتی ہیں، اور جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے پورے بالوں کو منڈوائیں گے یا بالوں کا کچھ حصہ کٹوائیں گے۔ مروہ کی پہاڑی ہے، جن لوگوں نے اپنا عمرے کے ساتھ چکر لگا لیے ہیں، نفل ادا کر لیے، وہ یہاں پہ دعا مانگ رہے ہیں۔